ناظرین، گزشتہ ایک ویڈیو میں واقع کربلا کے اسباب بیان کرتے ہوئے ہم نے بنو امیہ کی تاریخ کو ڈیٹیل سے بیان کیا تھا، جس کے بعد یہ ضروری تھا کہ بنو عباس کی بادشاہت کو بھی بالکل اسی طرح سے ایکسپلین کیا جائے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنو عباس کی 500 سالہ تاریخ کو مختصر طور پر بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی تاریخ میں کئی اصحاب اور اصحاب کی اولادیں یعنی تابعین زندہ تھیں، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کئی اصحاب اور تابعین کے خون سے بنو امیہ کی بادشاہت کے ہاتھ رنگین ہے۔ دوسری طرف بنو عباس کا زمانہ اسلامی تاریخ نہیں ہے بلکہ صرف تاریخ ہے، کیونکہ یہ 137 ہجری کے بعد شروع ہوتی ہے اور آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہما 105 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ بنو عباس کی حکومت منگولوں کے دور حکومت یعنی 12ویں اور 13ویں صدی تک جاری رہی، جو کہ زیادہ تر تاریخ کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بیان کی گئی تاریخ زیادہ تر تاریخ ابن کثیر سے لی گئی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تاریخ ہے جس میں غلطیوں کی کافی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، تقریباً 92 سال بعد یعنی 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا، جو کہ 1298 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 508 سال تک۔ ان 508 سالوں کو ہم مختصر لیکن سیکوینس کے ساتھ اہم ترین واقعات کے ساتھ انشاءاللہ ایسا سمجھیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ناظرین، بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان بن محمد مروان تھا۔ بنو عباس خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ ناظرین، اموی خلافت کے آخری دور میں اموی حکمرانوں کی عیش پرستی، ناانصافی اور مختلف قوموں خصوصاً غیر عربوں یا اجمی قوموں کے ساتھ برے سلوک نے ان کو بہت ناراض کر رکھا تھا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کے خلاف اپنی تحریک میں ایسے ہی ناراض گروہوں کو شامل کیا، اور یہ تحریک خاص طور پر ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں میں کافی مضبوط ہوئی، جہاں پر اموی خلافت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بنو عباس نے خراسان کو اپنی تحریک کا مرکز بنا لیا۔ یہاں پر ابو مسلم خراسانی کو تحریک کی قیادت سونپ دی گئی، جو کہ انتہائی قابل اور کرشماتی رہنما تھا۔ اس نے اموی حکومت کے خلاف کئی سالوں تک خفیہ منصوبہ بندی کی، اور یہ تحریک شروع میں رضائے آل محمد کے نام پر چلائی گئی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کے نام پر یہ حکومت حاصل کرے، اور بعد میں یہ لوگ خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، بنو عباس کے یہ لوگ اتنے شاطر تھے کہ انہوں نے آل محمد کے نام پر یہ حکومت قائم کی، اور آل محمد کے محبین کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ تو بنو امیہ سے آل محمد کا انتقام چاہتے ہیں، اور آل محمد کے نام پر حاصل کی گئی حکومت پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، بنو عباس نے اپنی حکومت مالکانات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی طاہر نسل کے نام پر حاصل کی، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت عظام پر ایسے ظلم کیے کہ تاریخ جس پر شرمندہ ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے۔ ناظرین، 747 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کے خلاف جب بغاوت کا آغاز کیا تو اس بغاوت کو خراسان، کوفہ اور دیگر علاقوں میں عوام کی زبردست حمایت حاصل ہوئی، اور ابو العباس کو متفقہ طور پر بادشاہ چن لیا گیا۔ بنو عباس بادشاہت کا بانی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 129 ہجری کا وقت ہے جب ابو العباس کی حکومت خراسان یعنی موجودہ دور کے افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک تھی، اور یہاں پر ایرانی یعنی غیر عرب موجود تھے، اور یہاں سے یہ بغاوت بڑھتے بڑھتے عراق تک پہنچی۔ اس کے بعد ابو العباس نے تمام مسلمان سلطنت پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، ابو العباس حکومت ملنے کے بعد بنو امیہ سے بدلے کی آگ میں اس قدر جل گیا کہ ہر حد کو کراس کر گیا، یوں کہیں کہ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا۔ اس نے بنو امیہ کے ایک ایک رہنما اور فرد کو ختم کر دیا، ایک ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے مر چکے آبا و اجداد کی میتوں کو ٹانگ دیا، ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، ان کی لاشوں کو جلا دیا، جو لاش ابھی تک سلامت تھی اس کو کوڑے لگوائے۔ ناظرین، ابو مسلم خراسانی ابو العباس کا رائٹ ہینڈ تھا، جس نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ سلطنت بنو عباس کی اصل مدد خراسان اور عراق کے لوگوں نے
کی تھی، اس لیے شام دمشق کی بجائے اس نے اپنا دارالخلافہ عراق کو رکھا۔ ایک نیا شہر ہاشمیہ بنا کر یہ کیپٹل وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، بنو امیہ کے دور میں پوری مسلم امپائر پر ایک ہی حکومت تھی، لیکن بنو عباس کے دور میں ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک سینٹرل حکومت کہیں پر قائم نہیں ہو سکی۔ ناظرین، سال 751 عیسوی میں یہ لوگ اپنی جنگوں میں مصروف تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چین نے ترکمانستان کی سرحد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جب عباسی خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو چین اور عباسی خلیفہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ تلاش کہتے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ میں چینیوں کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ ناظرین، عباسیوں نے جب بدلے کی آگ میں بنو امیہ کے ایک ایک شخص کو قتل کرنا شروع کیا، تب ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام اپنے خاندان سمیت جان بچا کر اسی طرح سے افریقہ کے جنگلات سے ہوتا ہوا اسپین پہنچ گیا، جہاں پر پہلے سے ہی ان کی حکومت تھی، لیکن یہاں پر خانہ جنگی اور بغاوت چلتی رہتی تھی۔ راستے میں اس کے گھر والوں کو تو بنو عباس کی فوج نے مار دیا، لیکن یہ جان بچا کر اسپین پہنچا تو حکومت اس کے حوالے کر دی گئی۔ سال 136 عیسوی میں ابو العباس کی بھی وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کے نامزد جانشین اس کے بھائی ابو جعفر منصور کو حکومت دے دی گئی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے بنو عباس کی حکومت کو مضبوط کیا اور ایک اصل حکومت کا نظام نافذ کیا، یعنی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی ذہین اور شاطر شخص تھا۔ یہ حکومتی معاملات میں غفلت پر کسی کو بھی معافی نہیں دیتا تھا۔ سال 136 ہجری سے 158 ہجری تک، یعنی 20 سال تک اس نے حکومت بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ اس نے بغداد شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو اتنا ٹریڈیشنل اور اتنا خوبصورت اور علم کا شہر بنا دیا کہ دنیا آج بھی اس بغداد کو علم کا شہر اور اس دور کو گولڈن پیریڈ کہتی ہے۔ اور اس شہر کی تعمیر کی بنیاد ڈالنا دراصل ابو جعفر منصور کا ہی کارنامہ تھا، جس نے دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو یہاں پر جمع کر کے شہر میں یونیورسٹیز بنائی، اور اس وقت کی بغداد کی یونیورسٹیز کو علمی حوالے سے وہ مقام حاصل تھا جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کو حاصل ہے۔ اس وقت میں یہ سٹیٹس بغداد میں موجود دارالحکمہ کو بھی حاصل تھا۔ اس شہر کی آبادی اس دور میں 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اس دور کے کئی مذہبی اسکالرز بھی مشہور ہیں، جس میں قابل ذکر نام امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہیں، جو کہ مکتب اہل سنت کے نزدیک بہت بڑے محدث اور محقق ہیں، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی۔ دوسری طرف اسپین میں اموی شہزادہ عبد الرحمن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ابو جعفر کے دور میں کئی مرتبہ بغاوت ہوئی، اور سب سے بڑی بغاوت اس وقت ہوئی جب ابو مسلم خراسانی کو خود ابو جعفر منصور نے قتل کروا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا اثر و رسوخ حکومت میں کافی حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ بنو عباس کی حکومت گھرانے اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر چکی تھی۔ یہ نظریہ کہ حکومت کے اصل وارث بنو عباس نہیں بلکہ حضرت علی کی نسل سے ہونے چاہیے تھے، ابو مسلم خراسانی بھی اس کا حامی تھا، لہٰذا ابو جعفر منصور کو مسلم خراسانی سے بغاوت کا بہت خطرہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی کیونکہ اجمی تھا، عربی نہیں تھا، لہٰذا ان کے خاندان کے لوگ اجمی مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ حضرت حسن کی نسل سے محمد بن عبداللہ نے حجاز مقدس یعنی موجودہ مکہ مدینہ میں بغاوت کی، لیکن ابو منصور نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ عبداللہ کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے بھی بغاوت کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی ابو جعفر نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد کئی بغاوتیں ہوئیں، لیکن سب کو ابو منصور نے کچل دیا۔ ناظرین، ان بغاوتوں کے بعد اس نے رومی فوجوں سے جنگ شروع کی، اور اس نے ان کی فوجوں کو اتنا پسپا کر دیا کہ رومی فوجیں جزیہ دے کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ بنو عباس کے لوگوں نے بھی بنو امیہ کی طرح اہل بیت کو جینے نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈلوا کر ان کو کوڑے مروائے کہ ہماری حکومت کا زبردستی حصہ بن جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی وفات تک مسلسل انکاری کیا۔ امام مالک کو کوڑے مروا کر ان کا کندھا توڑوا دیا، امام شافعی کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیا، اور امام احمد بن حنبل کو بھی